اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ محترم اور مکرم سامعین، آج ایام عزا کا آخری دن ہے۔ جسے ہم 8 ربیع الاول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 8ویں تاریخ آپ کے اور ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ آج ہمیں اس محمد کا ذکر کرنا ہے کہ جن کا نام حسن ہے، کنیت ابو محمد ہے، اور وہ کون ہیں؟ آپ کے اور ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ صلوات پڑھ لیں۔ بلند ترین صلوات پڑھ لیں عظمت امام حسن۔ 232 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام 8 ربیع الثانی کو مدینہ منورہ میں بروز جمعہ متولد ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی اور امام علی النقی علیہ السلام کو مطلع کیا گیا کہ آپ کے یہاں پر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، مولا اس حجرے میں تشریف لائے کہ جہاں پر آپ کے اور ہمارے 11ویں امام اپنی والدہ جناب حدیثہ خاتون کے پہلو میں آرام فرما تھے۔ امام آئے اور آپ نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا اور آغوش میں لے کر پیار کیا، اور ان کا نام وہی نام رکھا کہ جو رسول اللہ نے منتخب کیا تھا۔ وہ نام کون سا تھا؟ حسن۔ اب آپ تصور کریں کہ جن کا نام اتنا پیارا ہو وہ خود کتنے حسین ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد والے حسن۔ بعد میں جو عسکری ہم کہتے ہیں وہ تو لقب ہے امام کا، حسن عسکری، ان کے بہت سارے لقب ہیں۔ اب اس لقب میں بہت ساری تفصیلات ہیں کہ لقب دیا کس نے ہے، اب یہ بات ذکر کریں گے تو پھر بہت دور تک نکل جائے گی۔ بہرحال آپ کا نام حسن ہے۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ تھا واثق باللہ۔ کچھ عرصے کے بعد یہ واصل جہنم ہوا، اور اس کے بعد بادشاہ بنا متوکل۔ متوکل اولاد علی اور شان علی ابن ابی طالب کا سخت ترین دشمن تھا۔ سن 236 ہجری میں بادشاہ نے امام علی نقی علیہ السلام کے گھر پر مدینہ منورہ میں حملہ کرایا اور آپ کو قید کرا کے آپ کو سامرہ بلایا۔ چونکہ اس وقت بادشاہ سامرہ میں تھا، چاہتا تھا کہ امام میری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ یہاں پر خانوادہ عصمت و طہارت کو اس نے بلا لیا، اور اب ان پر نظر رکھی بادشاہ نے کہ ان سے کوئی ملے نہیں، ان سے کوئی تعلقات نہ رکھے۔ اس پر بھی اکتفا نہ ہوا، وقت گزرا اور سن 255 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کو بادشاہ نے زہر دغا سے شہید کرا دیا۔ اس وقت آپ کے اور ہمارے 11ویں امام کی عمر مبارک 22 سال کچھ مہینے تھی۔ والد کی شہادت کے بعد امام مسند امامت پر آئے، اور جب امام مسند امامت پر آئے، ظاہری مسند امامت، جب یہ ظاہری مسند امامت پر آئے اور لوگوں کا سلسلہ ان سے بڑھنے لگا
اب بادشاہ یہ دیکھ رہا تھا کہ روز بروز امام کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ اب لوگوں میں بھی یہ بات مشہور ہونے لگی کہ بادشاہ پریشان ہے اس چیز کو لے کر، تو ایک مخالف نے آ کر معتمد عباسی، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس سے کہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز امام کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے امام کی عظمت لوگوں کی نگاہ میں کم ہو جائے۔ جیسے ہی اس مخالف نے کہا تو ایک مرتبہ معتمد عباسی نے برجستہ کہا، قسم خدا کی بڑا عظیم جملہ ہے، دشمن کا جملہ ہے، کہتا ہے اعلم ان منزلتہ، جان لے کہ جو ان کی منزلت اور ان کا مرتبہ ہے، لم تکن بنا، اس کو کم کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ان کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، جو منزلت ہے، جو فضیلت ہے، لم تکن بنا، اس کو کم کرنا لوگوں کی نگاہ میں یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اس لیے کہ ان کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ پروردگار نے عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔ اور جس کو پروردگار بلند کرے اسے کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، جس کو چاہے وہ عزت دے دے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے اس کے قبضے اختیار میں ہے۔ یہ وہ تعریف ہے جو دشمن کی زبان سے جاری ہو رہی، بھئی یہ تو معروف ہے نا، تعریف تو وہی ہے نا جسے دشمن کرے۔ اپنا چاہنے والا اگر مدح و ثنا میں زبان کھولے تو یہی کہا جائے گا بھئی چاہنے والا ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے۔ تعریف تو وہی ہے جو دشمن کی زبان سے جاری ہو جائے، اور یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ جن کے دشمنوں نے قصیدے پڑھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد والے۔ اس قدر روب تھا، اس قدر دبدبا تھا۔ اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے امام ہیں کہ اہل سنت بھی ان کی امامت کے معترف تھے۔ اس وقت اس دور کے جو نامور اور بڑے علماء تھے، علم رجال میں انہوں نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا ثقہ کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ثقہ کیسے کہتے ہیں؟ یعنی جو بات کہہ دے وہ بالکل 100% صحیح ہے، ثقہ کے نام سے جانا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو 40 احادیث امام حسن عسکری نے اپنے بیٹے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بیان فرمائی ہیں، ان کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ بھئی امام زمانہ کو مانتے وہ بھی ہیں، فرق اتنا ہے ہم میں اور ان میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیں گے، ہم یہ کہتے ہیں آ چکے ہیں، پردہ غیب میں بیٹھے ہیں، خدا کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ 40 احادیث جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند ارجمند امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، ان میں سے میں آپ کے سامنے ایک پیش کر دیتا ہوں اور یہیں پر بات کو ختم کر دیں گے۔ حسن بن ظریف کہتا ہے کہ ایک زمانے سے 2 سوال میرے سینے میں مچل رہے تھے، میں چاہتا تھا کہ یہ 2 سوال کسی طرح امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے کروں اور وہ مجھے اس کا جواب ارسال فرمائیں۔ یہ بیٹھا اور اس نے خط لکھنا شروع کیا۔ پہلا سوال اس نے لکھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب آپ کے فرزند ارجمند قائم آل محمد جب ظہور فرمائیں گے تو وہ فیصلے کس انداز سے کریں گے؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ اور یہ سوال لکھنے کے بعد پھر اس نے قلم اٹھایا اور سوچا کہ اب دوسرا سوال لکھوں، مگر وہ سوال اس کے ذہن سے نکل گیا۔ بہت سوچا، بہت غور و فکر اس نے کیا، مگر وہ سوال اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ اس نے مجبور ہو کر قلم کو رکھ دیا اور ایک ہی سوال پہ اکتفا کیا۔ اس نے اس خط کو لپیٹا اور قاصد کو دیا کہ جا کر امام کی خدمت پیش کر دیں۔ امام کی خدمت میں خط گیا، امام نے اس کو کھولا اور پڑھا، اور اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب لکھنا شروع کیا کہ جو تمہارا پہلا سوال ہے کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو فیصلے کس انداز سے کریں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا قائم مسند قضاوت پہ بیٹھ کر علم امامت سے اسی طریقے سے فیصلے کرے گا جیسے اللہ کا نبی داؤد فیصلے کیا کرتا تھا، یعنی نہ کسی کی قسم کو مانیں گے
اور نہ کسی سے گواہی کو طلب کریں کہ گواہوں کو لے کے آؤ، یہ کوئی قسم اٹھائے، حلف اٹھائے کہ ہم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. نہیں، خدا ان کو اتنا علم عطا کرے گا کہ انہیں ہر چیز کا علم ہوگا اور وہ فیصلہ کریں گے. اور اس کے بعد امام نے لکھا کہ تیرا ایک اور سوال بھی تھا، توجہ کیجئے گا، جسے تو بھول چکا ہے، میں تیرا سوال بھی بتاتا ہوں، اس کا جواب بھی بتاتا ہوں. مولا نے لکھا تیرا سوال یہ تھا جسے تو بھول چکا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ نوبتی بخار کی دوا کیا ہے. نوبتی بخار کیا ہوتا ہے؟ نوبتی بخار یہ ہوتا ہے کہ جو 4 دن میں ایک بار آدمی کو ہوتا ہے. 3 دن بخار نہیں ہے، چوتھے دن پھر چڑھتا ہے، پھر اتر جاتا ہے، 3 دن کے بعد پھر ہو جاتا ہے، 3 دن نہیں رہتا، 1 دن ہو جاتا ہے. مولا یہ بتائیے کہ اس بخار کی دوا کیا ہے. اب دیکھیے بخار کا تو بہرحال زمانہ چل ہی رہا ہے. آپ دیکھیں گے آج کے تو اگر ہلکا سا کسی کو ہو جا رہا ہے تو وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو تیز ہو جائے تو گھر والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بھیا تم ذرا ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد والے. مولا بتائیے اس بخار کی دوا کیا ہے. مولا نے لکھا کہ یاد رکھنا جب کسی کو اس کیفیت کا بخار ہو تو ایک کاغذ کا ٹکڑا لینا، اور یہ ہمارے لیے بھی بہترین دعا ہے مولا کی طرف سے اور واقعاً تحفہ ہے. آپ اس کو یاد کریں اور جو کوئی بیمار ہے اس کو کہیں کہ وہ یہ دعا لکھ کر کے اپنے گلے میں پہنے یا اپنے بازو پر باندھے. امام فرماتے ہیں کہ جب کسی کو بخار ہو تو ایک کاغذ کا ٹکڑا لے اور اس کے اوپر لکھے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اور امام نے یہ دعا لکھ کر خط کو موڑا اور قاصد کو دے دیا. جب خط اس کے پاس پہنچا اس نے خط کو جو پڑھا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. ایک تو یہ سوچ کے کہ امام نے میرے سوال کا جواب دیا، اور دوسرا یہ کہ جو سوال میں بھول چکا تھا مولا نے اس کا بھی جواب دیا ہے. اس نے فوراً اس دعا کو لکھا اور ایک مریض جو اس کے پاس تھا اس نے فوراً اس کو باندھا. ادھر اس نے باندھا، ادھر پروردگار نے اس کو شفا عطا کر دی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. جیسے میں نے عرض کیا کہ چاہنے والے اس قدر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے، روز بروز امام کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا تھا. لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے. بھئی امام تو امام ہے نا، منصوص من اللہ ہے، معصوم ہے، بڑی بات ہے ان کی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ان سے منسوب ہو جاتا ہے، توجہ ہے حضرات کی، جو ان سے منسوب ہو جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں وہ محترم ہو جاتا ہے. عراق جیسے ملک میں رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں اگر سید زادہ کوئی جا رہا ہوتا ہے لوگ اس کے سامنے نہیں چلتے ہیں، آپ آگے چلیے ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس قدر احترام. مگر اللہ رے مظلومی اہل بیت کہ سن 61 ہجری میں ایسا وقت آ چکا تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ خاندان عصمت و طہارت کے اوپر ظلم کا دروازہ کھل چکا تھا. اہل بیت کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، خواتین کو قیدی بنا کر کوفہ سے شام لے جایا گیا. وساتارو آج امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے. 28 سال کا سین ہے کہ امام کو زہر دے دیا گیا ہے. 28 سال کا سین ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر ملا، زہر نے اپنا کام کرنا شروع کیا. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی اور چاہنے والوں کو پتہ چلا، چاہنے والے جمع ہوئے، غسل و کفن کا اہتمام ہونے لگا. میں کہوں گا مولا جب آپ کی شہادت ہوئی چاہنے والے جمع ہوئے، مولا آپ کا بیٹا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بابوں کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے آپ کا جنازہ اٹھایا، آپ کی نماز جنازہ بھی خود پڑھی. اے مولا میں کہوں گا آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ کو زہر دیا گیا، مگر مولا اتنا تو ہے جب آپ کی شہادت ہوئی آپ کا غسل و کفن تو ہوا. میں آئیے اور مولا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ایک نگاہ ڈالیے کہ جہاں پر زہرا کے گلشن کے پھول
آ کے کربلا پر بکھرے پڑے ہیں، کہیں حسین کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا، کہیں اونو محمد کے لاشے، کہیں قاسم کا لاشا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ میں کہوں گا مولا یقیناً آپ مظلوم ہیں، مولا آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، مگر مولا اتنا تو ہے جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کا جنازہ شان سے اٹھا، آپ کا بیٹا موجود تھا، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، اے امام زمانہ ذرا کربلا میں آئیے اور دیکھیے کہ یہاں پر جوان بیٹا موجود ہے۔ امام سجاد جب 11 محرم کو قیدی بنا کر ظالم کوفے کی طرف لے جانے لگے، جان بوجھ کر مقتل سے گزارا گیا۔ جب امام سجاد کی نگاہ شہداء کے لاشوں پر پڑی، ایک مرتبہ اپنے بابا کے دیکھ کر کہتے ہیں، بابا مجھے معاف کر دینا، اے آپ کا جسم نازنین جلتی زمین پر پڑا ہے، آپ کا جوان بیٹا موجود، مگر کیا کروں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توقے، اے بابا مجھے معاف کر دینا۔ الا لعنت اللہ علی القبر۔